جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہم اپنے ختم نبوت کورس کا چوتھا سبق پڑھ رہے ہیں۔ پہلے اشباط کے اندر ہم نے عقیدہ ختم نبوت پر جو دلائل بیان کیے تھے، سنے تھے، وہ قرآن کریم سے تھے، قرآنی آیات سے، اسی طرح احادیث نبویہ سے۔ اور آج کے سبق میں ہم ختم نبوت پر جو دلیل لیں گے وہ اجماع صحابہ سے لیں گے، اجماع امت سے۔ تو دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب بھی دلیل لی جاتی ہے تو وہ چار چیزوں سے لی جاتی ہے۔ سب سے پہلے قرآن مقدس سے، پھر احادیث نبویہ سے، پھر اجماع، اور آخر میں قیاس کا نمبر آتا ہے چوتھا۔ تو یہ چار دلائل شرعیہ ہیں اور یہ چار چیزیں حجت ہیں۔ اچھا، ختم نبوت کا عقیدہ جس طرح قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہے، آپ نے پیچھے دیکھا، مزید بھی آگے انشاءاللہ کچھ آیات بیان کی جائیں گی، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، ایسے ہی عقیدہ ختم نبوت صحابہ کرام اور امت محمدیہ کے اجماع سے بھی ثابت ہے۔ جس طرح کسی بھی مسئلے پر قرآن اور حدیث بطور دلیل ہیں، اسی طرح صحابہ کا اجماع بھی اور امت کا اجماع بھی کسی مسئلے پر دلیل سمجھا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، پہلے اجماع کی حقیقت دیکھتے ہیں کہ اجماع کیا اہمیت رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے عقیدہ ختم نبوت پر صحابہ کرام کا اجماع اور پھر امت کا اجماع دیکھیں گے۔ تو پہلے اجماع کی حقیقت سمجھ لیں کہ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی محترم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ایک لمبی فہرست ہے اور بہت لا تعداد بے شمار انعامات سے اللہ نے اپنے نبی کو نوازا ہے، تو انہی انعامات میں سے ایک انعام اجماع امت بھی ہے۔ اجماع کی حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے کے حکم پر اس امت محمدیہ کے علماء، علماء جو درجہ اجتہاد تک پہنچے ہوئے ہیں، جو مجتہدین ہیں، ہر عالم کی بات یہاں نہیں ہو رہی، بلکہ جو درجہ اجتہاد پر، جو علماء مجتہدین ہیں، وہ اگر کسی مسئلے پر، کسی حکم پر اتفاق کر لیں، تو اب اس مسئلے پر بھی عمل کرنا باقی لوگوں کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، جس طرح کہ قرآن اور احادیث پر عمل کرنا واجب ہوا کرتا ہے۔ تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی نے تو آنا نہیں، کوئی نبی نہیں آنا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسی ہستی امت میں موجود نہیں تھی کہ جس کے بارے میں یہ گمان کیا جا سکتا ہو کہ یہ بندہ غلطی نہیں کر سکتا۔ معصوم وہ صرف انبیاء کی جماعت ہوتی ہے، اور باقی اس سے یہ بھی سمجھ لیں کہ جو شیعہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ امام جو ہوتے ہیں 12 امام، ان کو وہ معصوم مانتے ہیں، تو یہ عقیدہ عصمت کی بنا پر بھی شیعہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اس لیے کہ معصوم عن الخطا وہ صرف اور صرف نبی کی ذات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، باقی شیعہ کی تو بات ہی الگ ہے، وہ تو اسلام سے ان کا دور تک بھی تعلق نہیں ہے، وہ تو یہودی اور نسل ہیں، اور انہی کے انہی کا جو ان کا بانی ہے وہ یہودی تھا، ابن سبا، عبداللہ بن سبا۔ تو بہرحال بات کہیں اور نکل رہی ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسی ہستی امت میں موجود نہیں تھی کہ جس کے حکم کو غلطی سے پاک سمجھا جا سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے علماء مجتہدین کے اجتہاد کو یہ درجہ دیا کہ ساری امت کے علماء مجتہدین کسی چیز کے اچھے ہونے پر اتفاق کر لیں، یا وہ کسی چیز کے برے ہونے پر اتفاق کر لیں کہ یہ بری ہے، دوسرا عالم بھی کہہ رہا ہے یہ بری ہے، تیسرا بھی کہہ رہا ہے یہ بری ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ چیز اللہ کے ہاں بھی ایسی ہی ہے جیسا کہ اس امت کے علماء مجتہدین نے سمجھا ہے۔ وہ چیز اگر بری ہے، چونکہ سارے علماء مجتہدین اتفاق کر رہے ہیں، لہٰذا اللہ کے ہاں بھی یہ بری ہوگی، اور اگر وہ چیز اچھی ہے اور علماء مجتہدین سب یہ کہتے ہیں کہ یہ اچھی ہے، اس میں یہ خوبی ہے، تو اب یہ چیز اللہ کے ہاں بھی اچھی ہی سمجھی جائے گی۔